اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، بات ہو رہی ہے طاق راتوں کی، بات ہو رہی ہے لیلۃ القدر کی، تو سوچا کہ راہ فقر کے حوالے سے کہ فقر کے کھانے میں لیلۃ القدر کیا ہے، کچھ اس حوالے سے میں اپنے دانشمند بہنوں اور بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ تبادلہ خیال کروں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارہ 30 میں سورہ قدر ہے، مکی صورت ہے، اور یہ قرآن مجید کی جو ہے ایک رکوع پر مبنی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کی ہے۔ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع صبح تک، طلوع فجر تک۔ اس صورت کو آپ نے بارہا پڑھا، سنا اور سمجھا ہوگا، اور قلب کی آنکھوں سے جھانکا ہوگا۔ قرآن مجید میں اکثر جو ہے بات جو ہے اس کو روایز کیا گیا، دہرایا گیا ہے، تو اسی مبارک رات کا ذکر جو ہے قرآن مجید کی سورہ دخان میں بھی آتا ہے۔ تو مالک سورہ دخان جو کہ اس میں 59 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں، سورہ دخان کے شروع میں فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے اسے بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا۔ یہ یہاں بات جو ہوئی ہے خیر و برکت والی رات، یہ بھی بات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی ہی بات ہوئی ہے۔ پھر فرمایا إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، خبردار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، آگاہ رکھتے تھے، کرنا چاہتے تھے۔ کیا آگاہ کرنا چاہتے تھے؟ ایک تو یہ خیر و برکت کے حوالے سے، اور دوسرا مالک آگے فرماتے ہیں رب دو جہاں رب محمد، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 5 میں اور 6 میں رب محمد فرماتے ہیں امر من عندنا انا كنا مرسلین، ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے، رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم، تیرے رب کی رحمت کے طور پر یقیناً وہ سبھی کچھ جاننے والا ہے اور سننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، آسمان اور زمین کا رب، ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھتے ہو۔ تو ان تمام آیت مبارکہ نے رب دو جہاں، رب ذوالجلال والاکرام، رب محمد نے سورہ قدر کی اور لیلۃ القدر کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شے کا ایک ظاہری رخ ہے اور ایک باطنی رخ ہے۔ تو لیلۃ القدر کی اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام جلال الدین ستوی نے حضرت انس سے نقل کی ہے
انہوں نے اس چیز کو الدار المنشور میں بیان کیا ہے آپ نے، ان کا میں حوالہ دوں گی کہ انہوں نے اس میں عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر قدر والی رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں۔ پہلی امتوں میں عابد کسے کہا جاتا تھا؟ اسے کہا جاتا تھا جو 1000 سال تک یا 1000 ماہ تک جو ہے وہ عبادت کرتا تھا۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ رات، یہ قدر والی رات عطا کی گئی، یہ نعمت عظمیٰ، یہ ہمیں نبوت رسول کے صدقے، صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، یہ ہمارے لیے ایک تحفہ عظیم ہے۔ تو ذرا ہم اس پر تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ لیلۃ القدر کا اصل میں ہے کیا؟ جیسے کہ نام سے آپ جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ایسی رات، قدر والی رات، کون سی رات؟ قدر و منزلت والی رات، عظمت والی رات، وہ رات جس میں آپ اپنی حقیقت جان لیتے ہیں، آپ کو سیلف ریکگنیشن ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو پہچان جاتے ہیں، آپ کو اسم اللہ ذات کا دیدار ہو جاتا ہے، آپ کو معراج ہو جاتی ہے۔ دراصل وہی رات جو ہے فقر کی راہ میں لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تمام عبادتوں کا جو ریاستوں کا نچوڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اسم اللہ ذات کا دیدار ہے، معراج ہے، اپنی حقیقت جاننا ہے۔ اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ شرف جس کو پہلی امتیں ترستی رہی، ایون تمام انبیاء کرام جو تھے وہ اس بات کے خواہش مند تھے کاش وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوتے اور انہیں یہ قدر والی رات جو ہے نصیب ہوتی۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم قدر، منزلت، عظمت، انسانیت کے اس شرف عظیم کو سمجھیں، اس تحفہ رسول کو سمجھیں، اور اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ اطاعت اور خود سپردگی کی وہ حد، اطیع اللہ، اطیع رسول اور طریقت کی وہ آخری انتہا جس پر چل کر آپ کو یہ قدر و منزلت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے رب دوجہ نے کہا نا کہ ہم نے خبردار کر دیا ہے، یا ایھا المدثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ لوگوں کو خبردار کر دیجئے، بے شک اللہ کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہے۔ تو اس میں اب ہمارے لیے سوچنے، سمجھنے اور تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے یہ حالات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا تعلق حواس سے، کیسے اپنے باطنی حواس کو اجاگر کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے رات کے حواس کو اجاگر کر کے اس معرفت الہی کا، اس راہ فقر کے عظیم راز کو پا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں۔ بے شک جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اسی نے قدر پائی، اسی نے منزلت پائی، اسی نے عظمت پائی، اسی نے معراجیت پائی، اسی نے یہ رات پائی، اسی نے لیلۃ القدر پائی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی اور مکمل اطاعت کے ذریعے اس خود سپردگی اس حد تک کے لیے طالب مولا کا اس حد تک ہم خالص ہوں جس میں حب دنیا کا کوئی جو ہے ذرا سی بھی لغزش نہ ہو، جس میں ہم جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے نا اتنے ہی ہم جو شہرک سے قریب خالص ہو جائیں جیسا وہ ہے، تو پھر اس سے ملاقات ہو جاتی ہے، پھر معراج ہو جاتی ہے، پھر قدر والی رات مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اس عظیم رات کی فضیلت سے ہمیں بھی فیضیاب کرے جس کے لیے پہلی امتوں اور انبیاء نے بڑی خواہش کی، اور مالک نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس نعمت عظمیٰ کو ہماری جھولی میں ڈال دیا۔ مالک ہمیں اس قابل کرے کہ ہم رب محمد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت پر چل کر اس قدر و منزلت والی زندگی کو، راتوں کو حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔